کرو گے دین کسی بڑے آستانے دے پیران دے جذبے نہیں دیکھتا او تے لگا نہ بھی ہونا بندے نے کائنات کی عزت عطا فرما دیتا ہے تو بس آؤ دین واسطے کرو تو خیر حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا کہ کبھی بھی حضور دے صحابہ کی توہین ذکر آل بیت دیا نہ کرنا اور کبھی بھی آل بیت کی توہین سرکار دی بیٹی حضور دے نواسے انہاں دے بارے غلط جملہ نہ کہنا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آؤ ذکر آ گیا تے بات دساں پاکستان دے اندر ایک نام مشہور ہے قدرت اللہ شہاب قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامہ دے اندر اپنی زندگی دے بہت سارے واقعات لکھتا ہے وہ لکھتا ہے جدوں میں جنگ دا کمشنر سا تو ایک علاقے وچ جمعے دا دن سی مینوں ڈیوٹی دے معاملات وچ جانا ہویا تو جمعے دا ٹائم ہو گیا تو میں مسجد وچ نماز جمعہ واسطے چلا گیا تو مولوی صاحب تقریر کر رہے سن تے تقریر کردیاں وہ کہتا ہے انہاں دی تقریر دا کوئی موضوع نہیں سی کدی ادھر نکل جاندے سن کدی ادھر نکل جاندے سن میں بڑا نا تنگ پے رہا سا بس جلدی خطاب ختم کرن جمعہ پڑھیے آخر تے انہاں ایک بات کی کہ صحابہ جدوں کوئی ایسی بات حضور دے بارگاہ وچ پیش کرنا چاہندے سن کہ جو خود پیش کردیاں ذرا شرماندے سن تو پھر اکٹھے ہو کے سیدہ فاطمہ زہرا دے دروازے تے آندے سن اور کہندے سن مائی صاحبہ تسی سفارش کر دیو تو جدوں مائی صاحبہ نے گل کرنی تے حضور نے من لینی قدرت اللہ کہندا ہے کہ گل مینوں بڑی چنگی لگی جمعہ ہو گیا لوگ چلے گئے میں اتھے بیٹھ کے یہی سوچدا رہا اور میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے اللہ مولوی نے جو کیا ہے مینوں نہیں پتا کہ لکھیا یا نہیں لکھیا پر گل بڑی چنگی لگی ہے اگر واقعی اسی طرح ہے تو میرا بھی کم پھسیا ہوا ہے میں بھی فاطمہ زہرا نو اپنا شفارشی بنانا چاہتا ہوں ایک عرصے تو میں شیخ کامل دی تلاش وچاں پیر کامل دی تلاش وچاں ساڈے ہاں نا کامل پیر نہیں تلاش کیتا جاندا اسی کہنے ہیں جے دادا ولی ہے تے ٹھیک ہے کونی نے کتے رکھے نے تے ٹھیک ہے بیعت کر لو ولی تے ہوے گا ساڈا مزاج بنیا ہے نا حالانکہ شریعت کہندی ہے کہ نبی دا پتر بھی ہوے تے اللہ پہ عمل دیکھدا اور اگر عمل نہ ہون تے پھر وہ قبول نہیں کیتا جاندا اور ایتھے جناب اسی مزاج بدل دیتا ہے پیر کامل وہ نہیں ہوندا جدے تھلے لین کروزر ہوے پیر کامل وہ ہوندا جدے کول تہجد دا مصلی بھی ہوے جدے کول دین دا علم بھی ہوے جڑا شریعت دا پابند بھی ہوے تو پیر کامل کی تلاش سی تو میں کہا کہ اے فاطمہ زہرا اپنے ابا جی کی بارگاہ چ میری سفارش کرو کہ مینوں پیر کامل مل جائے یہ بات کر کے میں چلا گیا دو چار دن گزرے میں بھول ہی گیا کہ میں کوئی ایسی بات کی سی مصروفیت اتنی سی کہندے نے کہ میرا ایک بھائی جرمن گیا سی انہیں ایک جرمن خاتون نال شادی کی تھی انہوں کلمہ پڑھایا وہ بڑی صوم و صلاۃ دی پابند جدوں 4 ہفتے گزر گئے 1 مہینہ یعنی گزریا تو مینوں جرمن پاپی دا خط ملیا اور اس نے خط وچ سلام و دعا تو بعد لکھیا قدرت اللہ کچھ دن پہلے مینوں سیدہ فاطمہ دی زیارت ہوئی ہے اور مائی صاحبہ نے مینوں فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ نو لکھ کے دس دے تیری عرضی اساں نے پہنچا دیتی ہے تیری سفارش اساں نے کر دیتی ہے اور میرے ابا جی نے فرمایا ہے کیونکہ سفارش فاطمہ نے کیتی ہے ہن قدرت اللہ نو کہہ دیو ہن تو پیر کامل تلاش نہیں کرنا ہن پیر کامل خود تینوں تلاش کرے گا ڈیوٹی اپنی لگا دیاں گے تو آل بیت میں اتنا پیار کرنا ہے آل بیت کی محبت بندے نو سوار دے دی شاہ نصیر کہندے نے کہ حب شبیر نہیں ہے کوئی عبادت ہے حرام نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام روزہ و حج و تسبیح زکات و احرام نہیں مقبول یہ اللہ کو پہ حب امام خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد نبی شرف مسلمانی ہے تو آل بیت نال پیار بڑا ضروری ہے ایمان مکمل نہیں ہوتا
ایمان کی سند نہیں ملتی. اور پتہ ہے کہ سرکار نے کی فرمایا؟ میں نہ کچھ احادیث کے الفاظ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہنا ہے اور نال یہ بھی دساں گا لوگوں کو جو مرضی آوے لے لیندے نے تے جدی مرضی نہ مت بندی ہوے وہ چھوڑ دیندے نے. یہ حدیث پوری لے کے تے آخری جملہ چھوڑ دیتا تے پہلیاں ساریاں قبول کر لیاں تے ساڈیاں بعض خطیباں نے رٹیاں نے تے آخری گل بل آندے نہیں تے او تے ویسے ہی بیان نہیں کردے کہ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو میری آل دی محبت میں مرے گا. پہلے فرمایا ماتا شہیدہ، پھر فرمایا ماتا تائبہ، پھر فرمایا ماتا مؤمنہ، پھر فرمایا ماتا مستقمل الایمان، پھر فرمایا بشرہ ملک الموت بالجنہ، پھر فرمایا فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. تو پھر فرمایا کہ جدو مر جائے گا قبر بن جائے گی تو دی قبر دی زیارت واسطے اللہ دے فرشتے آن گے. پھر فرمایا جدو قیامت نو اٹھے گا انہوں جنت انج لے کے جان گے جی میں دولن نو دولہ دے گھر لے جایا جاندا ہے. اتھے آ کے بریک لگ جاندی ہے. اگلی گل نہیں کردے کہ جو آل بیت نال پیار کردے وہ ہے کون؟ میری آقا فرماندے نے من ماتا اللہ پی آل محمد ماتا اللہ سنت والجماع. جو آل بیت نال پیار کرتا ہے مرے گا تے سنی ہو کے مرے گا، مرے گا تے سنی ہو کے مرے گا. آل بیت کی محبت بڑی ضروری ہے. ایک روایت کی کیوں تک ملتا ہے حضور فرماندے نے میری آل نال بغض کرنے والا کعبے وچ زندگی گزار کے مر جائے پھر بھی جہنم جائے گا. بڑی ضروری. لیکن اس کا یہ مطلب تے نہیں نا کہ تسی صحابہ تے منہ کھولن لگ پو. صحابہ وہ نے کہ جنہاں دین نو عزت دتی ہے. اگر صحابہ مشکوک ہو گئے تو نہ قرآن بچدا ہے نہ حدیث بچدی ہے. صحابہ نو مضبوط عقیدہ سانو صحابہ نے دیتا ہے، دین سانو صحابہ نے دیتا ہے. خود میری آقا فرماندے نے کہ او دین اپناؤ جو میرا ہے اور میرے صحابہ دا ہے. تو آڈے تے میری سنت اور میرے صحابہ دی سنت ضروری ہے. تو اصحاب پیغمبر انہاں دے نال تعلق ضرور. تیسری بات ذکر آل بیت کردیاں کدی آل بیت کی توہین نہیں کرنی. یہ بات کہنا کہ کربلا میں سیدہ زینب اجڑ گئیں، کربلا میں انہاں دی چادراں اتریاں اور سیدہ سکینہ بھی اجڑ گئیں، آل بیت برباد ہو گئے کربلا کے اندر، آل بیت اجڑ گئی. یہ اتنی بڑی توہین ہے. مشائخ کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کربلا وچ آل بیت نہیں اجڑے،